خود نوشت یا آپ بیتی، جسے انگریزی میں آٹوبایوگرافی کہا جاتا ہے، ایک نثری ادبی صنف ہے۔ فارسی و عربی روایات میں خود نوشت و سوانح نگاری کی روایت بہت قدیم دکھائی پڑتی ہے۔ سیرت و تذکرہ کی کتب اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ترکی و فارسی زبان میں تزک نویسی کی بہت قدیم روایت ہے۔ تزک بابری کا شمار دنیا کی عظیم ادبی شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی میں ہمایوں نامہ اور تزک جہانگیری جیسے شاہکار خود نوشت اور سوانح موجود ہیں۔ تزک ترکی کا لفظ ہے جس میں واو زائد ہے اور غیر ملفوظ۔ اس کے معنی قانون، آئین، شان و شکوہ اور وہ واقعہ جس کو خود بادشاہ نے لکھا ہو۔ فارسی کی دیگر قدیم و جدید آپ بیتیوں میں امام محمد غزالی، صدر الدین عینی، محمد علی جمال زادہ، لاہوتی، محمد علی ندوشن وغیرہ کی آپ بیتیاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ضمناً عالمی سطح پر معروف آپ بیتیوں میں بطور خاص روسو، رسل، نیلسن منڈیلا، مالکم ایکس، بنجامن فرینکلن، ارنسٹ ہیمنگوے، جارج آرویل وغیرہ کو خاص طور سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیتی کے فنی اوصاف کے حوالے سے معروف استاد اور اسکالر ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ بیتی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ پروفیسر عالیہ احمد سرور کے مطابق آپ بیتی جگ بیتی بھی ہوتی ہے، اور آپ بیتی نام ہے واقعات کے مجموعے کا۔ واقعات جس قدر اہم اور انوکھے ہوں گے، آپ بیتی بھی اسی قدر قابل مطالعہ ہوگی۔ البتہ مشفق خواجہ اور ایک مغربی ناقد دوستویفسکی نے نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ میں لگ بھگ یہی موقف اختیار کیا ہے کہ سچ اور حقیقت پر مشتمل آپ بیتی لکھنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی بات بڑھا چڑھا کر پیش کرنا انسانی سرشت کا حصہ ہے۔ اگرچہ بظاہر ہمایوں نامہ بادشاہ ہمایوں کے عہد کے واقعات کا بیان ہے، جیسا کہ شاہ جہاں نے اس کے ایک نسخے پر تحریر کیا ہے، یہ تاریخ حضرت امیر تیمور اور آپ کے اولاد و امجاد کے مجمل احوال اور ہمایوں بادشاہ کے زمانے کے 22ویں سال تک کے واقعات پر مشتمل ہے اور اکبر کے عہد میں تصنیف ہوئی۔ لیکن داخلی و خارجی شواہد اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ خود نوشت ہے۔ خاص طور سے پاسکل کی اس تعریف کو پیش نظر رکھیں کہ خود نوشت زندگی کی ایک مقام سے اپنی زندگی کی یادوں کو رشتہ تحریر میں لانا ہے، یا کم از کم میموائر کے زمرے میں تو ہے ہی، جس کی تعریف خود پاسکل یوں کرتا ہے کہ اس میں اپنی داستان حیات کے بیان و توضیح کے دوران دوسروں کی زندگی کے حالات پر توجہ ہوتی ہے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ مشرقی تعریفات میں اس لطیف فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اس اعتبار سے ان دونوں توضیحات کی روشنی میں ہم ہمایوں نامہ کو گل بدن بیگم کی خود نوشت یا آپ بیتی قرار دے سکتے ہیں۔ اس رائے کو خود بیگم کی رائے سے تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ امیر تیمور سے لے کے ہمایوں تک کے جن واقعات ہمیں معلوم ہے اور ہم نے دیکھا ہے اس کو ہم درج کر دیں، اور ہم نے اس کو تحریر کر دیا۔ تیموری شاہوں اور امیروں کے ہاں ایک بات بڑی منفرد دکھائی دیتی ہے، جس کی مثال عالمی سطح پر کم نظیر ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ شجاعت و شہامت اور حسن نظم و انصرام کے علاوہ علم دوستی اور حسن مذاق کی مثالیں دنیا کے مختلف و متعدد شاہی گھرانوں میں مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن خال ہی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ شہزادوں کے ساتھ ساتھ شہزادیوں کو بھی تمام علوم و فنون کی مساوی طور پر تربیت دی جاتی ہو۔ چنانچہ تیموری خاندان میں عمومی طور پر درباروں کے علاوہ ان کے حرم اور خلوت قدوں میں بھی علم و ادب کے بزم آراستہ اور عرفان و آگہی کے چراغ روشن نظر آتے ہیں۔ گوہر شاد بیگم اور دوسری تیموری خواتین مثلا ماہم بیگم، گل رخ بیگم، سلیمہ سلطان بیگم، جانان بیگم، جہان آرا، زیب النساء بیگم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نور جہاں اور ممتاز محل اگرچہ نسلاً ایرانی ہیں، لیکن وہ خالص تیموری ماحول کی تربیت یافتہ ہیں۔ البتہ ہندوستانی تاریخ میں جس جلیل القدر تیموری خاتون پر پہلی نگاہ پڑتی ہے وہ گل بدن بیگم ہے، جو بابر کی شہزادی، ہمایوں کی بہن اور اکبر کی پھوپھی تھیں۔ انہیں تیموری تاریخ کے سب سے اہم ادوار کو دیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی اہم ترین شخصیات کی معیت میں زندگی گزاری۔ چنانچہ ان کے تجربات و مشاہدات میں اس عہد کی
کشش جھلکتی ہے۔ خود ان کی ذاتی خوبیوں نے پورے تیموری خاندان میں انہیں غالباً محبوب ترین شخصیت بنا دیا۔ ہمایوں نامہ کوئی ادبی کارنامہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے جو کچھ سنا یا دیکھا اسے بڑی سادگی سے قلم بند کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ زمانے کے دستور کے مطابق نظمیں بھی لکھتی تھی۔ کئی تذکروں میں اس کا ذکر بھی آیا اور ان کے اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک شعر ہے: ہر پری روئی کہ او با عاشق خود یار نیست، تو یقین میدہ کہ ہیچ شعر برخوردار نیست۔ گلبدن بیگم بابر کی مہماتی زندگی اور ہمایوں کے نشیب و فراز اور عہد اکبر کی شان عروج کی شاہد تھیں، اور جس خوبصورتی سے انہوں نے بالخصوص ہمایوں نامہ میں عہد ہمایوں کی تفصیلات اور اس کے ذیل میں ثقافتی، سماجی اور سیاسی زندگی کی تصویر کشی کی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ گمان غالب ہے کہ انہوں نے عہد ہمایوں کے تمام واقعات رقم کیے ہوں گے، لیکن سیاسی مصلحتوں کے سبب مرگ کامران کے واقعے کے بعد کی تفصیل شائع نہ کی گئی ہو، کیونکہ جس اجلت سے اس معرکۃ العرا کتاب کا اختتام ہوتا ہے وہ حیرت زدہ کرتا ہے۔ غالباً اسی بنا پر یہ گوشہ گمنامی میں بھی رہی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ کتاب عہد ہمایونی کے حوالے سے ان کتابوں میں تھی جسے اکبر نامے کے منابع و مصادر کے بطور لکھوائی گئی تھیں، اس بنا پر بھی ان کتابوں کی حیثیت ذیلی رہی۔ معروف محقق اور دانشور حسام الدین راشدی نے اس بارے میں اپنی رائے دی ہے جو بے حد اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بر صغیر میں مغلوں نے اپنے 300 سالہ ایام حکومت میں بہت سی پائیدار اور لازوال نشانیاں چھوڑی ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے کہ ان کے یہ تمام مادی آثار سب کے سب مٹ جائیں، لیکن انہوں نے علمی دنیا کے لیے 3 نشانیاں ایسی چھوڑی ہیں جو کبھی نہیں مٹ سکتی، اور وہ 3 یادگاریں یہ ہیں: بابر نامہ، ہمایوں نامہ اور جہانگیر نامہ۔ لیکن طرز نگارش اور لسانی نقطہ نظر سے ہمایوں نامہ بشمول تذکرہ جہانگیری اور کچھ حد تک گوہر آفتابچی کی تذکرۃ الواقعات اور بایزید بیات کی تذکرہ ہمایون و اکبر، ابوالفضل کی بیجا پر تکلف انشا پردازی اور مغلق انداز بیان کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ یہ کہنا غالباً بیجا نہ ہوگا کہ مغلیہ دور کے مصنفین میں سادگی اور آسان زبان کا استعمال شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے، ورنہ عام طور سے ہر نثر نگار کے ذہن پہ ابوالفضل کی تصنع اور تکلف سے پر انشا پردازی سر چڑھ کر بولتی ہے۔ اکبر نامہ کی زبان کا سحر ہندوستان کے طول و عرض میں صدیوں تک لوگوں کے ذہن و دماغ پر طاری رہا۔ اس عہد کے تقریباً تمام ہی مصنفین نے ایک نیچرل اور عام فہم طرز بیان و زبان اپنانے کے بجائے ساری صلاحیت کو اس کی نقالی پر صرف کر دیا، جس کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ابوالفضل کی پیروی اور نقالی میں کامیاب تو نہ ہو سکے، البتہ صناعی اور زور بیان کی پیروی میں اپنی نثر کو مزید خشک، نامانوس اور چیستہ بنا بیٹھے۔ اگرچہ گلبدن بیگم کی تصنیف ہمایوں نامہ اور جہانگیر کی آبیتی تو اس کے جہانگیری کی سادہ اور سلیس زبان سے کچھ امید کی کرن دکھائی پڑی تھی، لیکن اس عہد کے لوگ جو عملی زندگی میں بیجا تکلف کے عادی تھے انہیں یہ سادگی پسند نہ آئی۔ مولانا شبلی نے نہ صرف ہمایوں نامہ کی تعریف و توصیف کی ہے بلکہ اس کے حوالے سے بہت ہی مبسوط تبصرہ کیا ہے، اور جسے میں یہاں پہ آخر میں نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گلبدن بیگم کی طرز تحریر کی سادگی و سلاست کی مثال نہیں ملتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ فارسی زبان میں سادہ اور صاف واقعہ نگاری کا عمدہ سے عمدہ نمونہ تذکرہ جہانگیری اور رقعات عالمگیری ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتابیں سادگی اور لطافت کے لحاظ سے اس قابل ہیں کہ ہزاروں ظہوری اور وقائع نعمت خان ان پر نثار کر دی جائیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ ہمایوں نامہ کچھ ان سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے فقرے، سادہ اور بے تکلف الفاظ، روزمرہ کی عام بول چال، طرز ادا کی بے ساختگی دل کو بے اختیار کر دیتی ہے۔